اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے بہت سی علامتوں کا وقوع ہو چکا ہے۔ بہت سی علامتوں کا وقوع ہونا اگرچہ ابھی باقی ہے، لیکن بہت ساری علامتیں پائی جا چکی ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ ایک دوسرے کا اعزاز اس کے شر سے بچنے کے لیے کریں گے۔ یعنی اگر کسی کی عزت کی جا رہی ہے، کسی کا احترام کیا جا رہا ہے، کسی کو سلام کیا جا رہا ہے، تو مقصد اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف سے بچنا ہوگا، اس کی طرف سے پہنچنے والے ظلم سے بچنا ہوگا، اس کے شر سے بچنا ہوگا۔ یعنی سامنے والا ایسا ظالم آدمی ہوگا کہ اگر اس کو عزت نہیں دی گئی، اس کو سلام نہیں کیا گیا، اس کا احترام نہیں کیا گیا، تو کل کو نہ جانے کون سی تکلیف اس کی طرف سے پہنچ جائے، کون سا ظلم اس کی طرف سے پہنچ جائے۔ اس لیے لوگ ایک دوسرے کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کریں گے۔ بہت کم ایسا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کی وجہ سے، آپس میں تعلق کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہوں یا اس کو سلام کرتے ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں ایک بہت ہی عجیب و غریب اور افسوسناک واقعہ مذکور ہے۔ جب اہل مدینہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو یزید نے عمر بن سعید کی سرکردگی میں مدینے والوں کے اوپر لشکر کشی کی، ہزاروں صحابہ اور تابعین کو تہہ تیغ کر کے شہید کر دیا۔ ہزاروں سے بھی زیادہ عورتوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ ان کے ساتھ ان ظالموں نے زنا کیا۔ اور اس طرح جب عمر بن سعید نے مدینے کو اور مدینے والوں کو تباہ کر دیا تو اس نے مکۃ المکرمہ کے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ اس زمانے میں مکۃ المکرمہ کے گورنر حضرت عبداللہ بن زبیر تھے۔ عمر بن سعید نے اپنے لشکر کو لے کر عبداللہ بن زبیر کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے ایک بہت ہی قدیم الاسلام اور جلیل القدر صحابی حضرت ابو شریح عدوی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بن سعید سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عمر بن سعید سے کہا، اے امیر، ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بذات خود سنی ہے، اور اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان کانوں سے سنی ہے، اور جس وقت میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور اس بات کو میں نے اپنے دل میں محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن صبح کے وقت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے دنیا کو پیدا کیا ہے حرم مقدس کو اسی وقت سے محترم بنایا ہے، اور آئندہ قیامت تک اس کی حرمت اسی طرح باقی رہے گی۔ بس اللہ نے اپنے نبی کے لیے فتح مکہ کے دن 1 یا 2 ساعت کے لیے اس کو حلال کیا تھا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا۔ اگر کوئی میرے بعد
یہ کہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی کے لیے حرم مقدس کو حلال کیا تھا اسی طرح میرے لیے بھی حلال ہے، تو تم اس سے کہنا او ظالم تیرے لیے حرم مقدس حلال نہیں، اور تم بیت اللہ کے اوپر مکۃ المکرمہ کے اوپر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہو۔ تو عامر بن سعید نے ابو شریر عدوی رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں یہ کہا، انا اعلم بذالک منک، میں یہ مسئلہ تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت ابو شریح عدوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو سمجھ گئے کہ مسئلہ جاننے کے باوجود اگر یہ آدمی مکۃ المکرمہ کے اوپر حملے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظالم آدمی ہے اور اس کی طرف سے کوئی شر اور نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ یہ بات سن کر حضرت ابو شریح عدوی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، اپنی گفتگو میں ان سے کوئی مزاحمت نہیں فرمائی۔